حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے 9 ایسے فائدے جو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی یہ تسبیح پڑھنا اپنے روزانہ کے اذکار میں ضرور شامل کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا بیان قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری آیت کے فوائد اور فضائل کے حوالے سے ہے کہ جس کے پڑھنے سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، میاں بیوی کی محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور اولاد نرینہ کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ اس آیت کو اگر آپ روزانہ کے اذکار میں شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آپ کی بیماریاں بھی ختم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ناکامیوں کو ختم کر کے انہیں خوشیوں سے بھر دے گا۔ ناظرین، اگر غور سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کلمات یعنی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں انسان کی بحیثیت مخلوق عاجزی کے اظہار کا وہ انداز پایا جاتا ہے جو کہ واقعی ایک مخلوق کا اپنے خالق کے سامنے ہونا چاہیے، اور یہی کلمہ انسان کے عقیدہ توحید کو مضبوط کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی کام، چاہے اچھائی کرنا ہو یا برائی سے باز آنا ہو، فائدہ حاصل کرنا ہو یا نقصان سے بچنے کی کوشش کرنا ہو، کسی بھی معاملے میں اللہ کے حکم اور توفیق کے بغیر پیش رفت اور کامیابی ممکن نہیں، اور جس شخص کا اس کلمے کے مطابق اعتقاد بن جائے وہ جنت کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ شدید رنج اور غم اور مصیبت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے اللہ تعالی رنج و غم دور کر دیتے ہیں، اور اس آیت کے پڑھنے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو انشاءاللہ آج کے بیان میں آپ کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیان شروع کرنے سے پہلے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون کون عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان سن رہا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی روحانیات میں بعض اذکار اور دعائیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کے دل کو سکون اور اطمینان بخشتی ہیں، اور ان میں سے ایک بے حد عظیم اور جامع ذکر حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ اس عظیم کلمے کا ترجمہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ نہ صرف مومن کی زبان پر جاری رہتا ہے بلکہ اس کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ عطا کرتا ہے۔ یہ کلمہ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں آیا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر لیے ہیں، سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور تازہ کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت مسلمانوں کے اس اعتماد اور توکل کی ترجمان ہے جو وہ ہر حال میں صرف اللہ پر کرتے ہیں۔ جب دنیاوی اسباب ختم ہو جائیں، جب انسان کی عقل اور فہم جواب دے جائے، تب یہ کلمہ اس کے دل کو سہارا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، اور یاد کرو جنگ حنین کا دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے اطمینان نازل فرمایا اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سخت سزا دی، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ اس موقع پر بھی صحابہ کرام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، جس کے بعد اللہ نے انہیں فتح سے نوازا، اور یہی کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نعرہ تھا جب وہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے بے سر و سامانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ یہ ہر اس مومن کا وظیفہ ہے جو کہ دنیا کی فکروں، پریشانیوں اور غموں کے طوفان میں تنہا اور بے سہارا کھڑا ہے۔ اور ناظرین، آج کے اس دور ابتلا میں جہاں ہر انسان ہر لمحہ کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی طاقتور روحانی ڈھال ہے جو انسان کے ایمان کو تازگی، دل کو سکون اور معاملات کو بہتری عطا کرتی ہے۔ اور اس کلمے کی تاثیر کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے خود قرآن میں بیان فرمایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے پڑھنے کی فضیلت حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مصیبت کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں گھر جاؤ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہو، کیونکہ یہ انبیاء کا وظیفہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر جب صحابہ پر شدید مصیبت آئی تو آپ نے یہی کلمہ پڑھا، جس کے بعد اللہ نے مدد فرمائی۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں پر شدید حملہ ہوا اور حالات بگڑ گئے تو رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کلمہ پڑھا، جس کے بعد اللہ نے انہیں صبر کی توفیق دی اور دشمن کو پسپا کر دیا۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت پر کامل یقین اور بے مثال اعتماد ہی وہ بنیاد ہے جس پر انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی پوری زندگی استوار ہوتی ہے۔ ان عظیم ہستیوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، ہر آزمائش میں صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کی مدد پر کامل یقین رکھا۔ ان کا توکل محض ظاہری بات نہیں تھی، بلکہ ان کے دل و دماغ میں اللہ کی ذات کا ایسا کامل یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں متزلزل نہ کر سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور انبیاء کرام کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں، قرآن پاک میں آپ کا ذکر 69 مرتبہ آیا ہے اور آپ کی زندگی توحید، صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کا عظیم نمونہ ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف مورتیوں کو پوجا جاتا تھا اور ان کی پرستش میں سب کچھ قربان کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی بت تراش اور پجاری تھے اور ان کے گھر میں بھی بتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے سوچنا شروع کیا کہ یہ بے جان بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں کہ نہ یہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ کیسے معبود ہیں جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن ناظرین، قوم نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غور و فکر کی صلاحیت عطا کی۔ ایک رات انہوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوبا تو کہا کہ میں ڈوبنے والے کو رب نہیں مان سکتا۔ پھر چاند دیکھا، وہ بھی ڈوبا، سورج دیکھا، وہ بھی ڈوبا۔ آخر میں اعلان کیا کہ میں ہر اس چیز سے بیزار ہوں جسے تم خدا سمجھتے ہو، میں اس ذات کا عبادت گزار ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ان پتھروں کو کیوں پوچھتے ہو؟ آؤ میں تمہیں سچا راستہ دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار توحید کی دعوت دی مگر وہ نہ مانے۔ ایک دن قوم جشن کے لیے شہر سے باہر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ وہ بت خانہ میں داخل ہوئے اور سارے کے سارے بت توڑ ڈالے، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو کوہرام مچا اور سب نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ ابراہیم کہتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑے بت سے پوچھو، شاید اسی نے باقیوں کو توڑا ہو۔ ناظرین، یہ سن کر قوم شرمندہ تو ہوئی لیکن ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور ایک بڑی آگ تیار کی گئی جو کئی دنوں تک جلائی گئی اور پھر منجنیق کے ذریعے آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمات پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ چنانچہ اللہ تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام سلامتی سے اس میں سے باہر نکل آئے۔ ناظرین، یہ واقعہ توحید کی راہ میں صبر اور اللہ پر توکل کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی رضا، توحید، قربانی، صبر اور ہدایت کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کا ہر عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین، ہر حال میں اس کے حکم کی اطاعت اور دنیاوی لالچ سے بے نیازی انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ اور اس پر صحابہ کرام کا عمل بھی دیکھیے کہ جب ان سے کہا گیا کہ دشمن بڑی تعداد میں تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو انہوں نے خوف کھانے کے بجائے ایمان میں اضافہ محسوس کیا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اللہ پر توکل کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پر اپنی خاص مدد نازل فرمائی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جب انہیں دشمنوں نے گھیر لیا تھا۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ گھر سے ہر طرح کی نحوست، بے برکتی اور پریشانی ختم ہو جائے، گھر کے اندر خیر اور برکت آئے، رزق کی فراوانی ہو، حلال اور پاکیزہ رزق ملے، تو اس کے لیے ایک بہت مجرب عمل ہے، بہت طاقتور اور بہت کامیاب عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کسی بھی قسم کی نحوست انشاءاللہ باقی نہیں رہے گی۔ اس عمل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی تیز اثر کرتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں جو لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں انہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، جو کہ قوی ہے، زبردست قوت والا ہے۔ وہی انہیں مشکلات اور مسائل سے نکال سکتا ہے، وہی انہیں اذیتوں سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنا روزانہ کا وظیفہ بنا لیں۔ اگر مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو، تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم سے ڈر لگنے لگے، تو پکاریے اور تمہارا رب کافی ہے۔ نصرت کارسازی کے اعتبار سے اللہ پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد رکھنا اور اس کے وعدوں پر یقین رکھنا، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا اور اس کے فیصلوں کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا، یہ چیزیں ناظرین ایمان کے بڑے ثمرات ہیں اور اس کی بہترین صفات میں سے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس قدر کمال روحانی تاثیر کی حامل ہے کہ جو دنوں میں انسان کے ایسے راستے کھول دیتی ہے کہ انسان کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ روحانی فیض سے بھرپور ایسی شاندار تسبیح ہے کہ جسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لینے سے ہر مشکل میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ اس تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ترجمے سے ہی صاف ظاہر ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو پھر کیوں نہ رحمت خداوندی اس تسبیح کو پڑھنے والے پر مہربان ہو۔ محترم ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے وہ 9 حیرت انگیز اور بڑے فائدے کون سے ہیں جو کہ آپ کی ہر مشکل کا فوری توڑ ہے، تاکہ آپ کا ایمان اس کلمے پر مزید بڑھ سکے۔ تو پہلے نمبر پر، اگر کوئی شخص حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پوری توجہ اور خلوص سے پڑھے تو اللہ سے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور وہ شخص اضافے کی دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اس کے رزق میں کبھی نہ ختم ہونے والی برکت اور فراوانی پیدا ہوگی۔ دوسرے نمبر پر، میاں بیوی کے درمیان انتہائی محبت پیدا کرنے میں یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کمال کی روحانی تاثیر رکھتی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ شرط ہے کہ بیوی یا شوہر میں سے جو بھی حصول محبت کے لیے یہ تسبیح پڑھے، وہ پوری توجہ کے ساتھ روزانہ نماز مغرب کے بعد 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنے ہمسفر کی محبت اور توجہ مانگے تو اللہ اسے عطا فرمائے گا، اور اگر وہ عزت مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ہمسفر کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا کرے گا۔ آپ دلوں میں اس تسبیح سے پیدا ہونے والی محبت کا کمال دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر، جس لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں بندش ہو یا کسی وجہ سے اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اسی تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش اپنے نام کے اعداد بنوا کر اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ بہت جلد اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور شادی بھی کسی اچھے گھر میں طے ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پر، اگر کوئی شخص ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا علاج ڈاکٹروں سے کروانے کے باوجود بھی اسے فائدہ نہیں ہو رہا، تو اسے چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی پی لے تو انشاءاللہ یہ تسبیح اپنی روحانی تاثیر سے بیماری کے اثرات کو بہت تیزی سے ختم کر دی جائے گی، بہت تیزی سے ختم کرتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ پہلے کی طرح صحت مند اور چست ہو جائیں گے۔ پانچویں نمبر پر، اگر کسی انسان پر کسی حاسد نے کالا علم یا ایسی سخت بندش کروا دی ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ہر چیز الٹ ہو رہی ہے، چاروں طرف سے بیماریوں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اس تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اعداد کا نقش اپنے گھر میں لگا لے تو انشاءاللہ جب تک یہ نقش آپ کے گھر میں موجود رہے گا تب تک کسی بھی طرح کے کالے جادو، بندش
بری نظر، حسد، جنات یا آسیب کے بد اثرات گھر میں داخل نہیں ہو پائیں گے اور انشاءاللہ موجودہ اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ چھٹے نمبر پر بے اولاد میاں بیوی کے لیے یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل یوں سمجھیے کہ قدرت کا عظیم ترین تحفہ ہے۔ یہ تسبیح روزانہ صبح شام 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اولاد کی دعا مانگیے تو انشاءاللہ نیک صورت اور نیک سیرت اولاد عطا ہوگی۔ 7ویں نمبر پر بے روزگار افراد کے لیے یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل رزق کے حصول کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اس تسبیح کو روزگار تلاش کرنے کے لیے جانے سے پہلے 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ پڑھیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں بہترین رزق اور روزی کا وسیلہ ایسی جگہ سے بنے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس تسبیح کا 8واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے افراد جو خاندانی دشمنی میں گھر چکے ہیں یا انہیں کسی بھی دشمن کے جانب سے نقصان کا اندیشہ ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنی روحانی حفاظت کے لیے اس تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش اپنے نام کا بنوا کر اپنے پاس رکھے تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں اللہ کی ذات آپ کے لیے ڈھال بن کر دشمنوں کے حملے سے آپ کی حفاظت کرے۔ اور 9واں فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں ہر وقت نحوست یا لڑائی جھگڑے رہتے ہوں اس گھر کے تمام افراد یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ہمراہ پڑھیں اور اس کے ساتھ اس تسبیح کا نقش بھی بنوا کر گھر میں لگا لیں تو انشاءاللہ گھر میں خوب خیر و برکت، سکون اور خوشحالی آئے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ان مسائل کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو اس تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ہمراہ کریں اور اس کے ساتھ ہی اس تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش بھی خیر و برکت اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے لیے اپنے گھر میں لگا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور اللہ کی مدد آپ کے ہر معاملے میں شامل حال رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو مشکل مقامات پر پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا ہے، اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو کہ ہر مومن کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کلمے کے ذریعے دل میں توکل، زبان پر ذکر، عمل میں یقین اور دل میں سکون آتا ہے۔ اگر آج کے مومن اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو وہ نہ صرف دنیاوی خوف اور غم سے نجات پا سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ان کلمات کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، نماز کو اپنا معمول بنا لینا ہے، حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے حل ہوتی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانیاں خواہ وہ معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے انہیں نیک صالح بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ رب العزت انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا، کیونکہ کسی ایک کی آمین سے بھی دعا قبول ہو گئی ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔